السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں استنبول کی تاریخ۔ ترکی کا شہر استنبول وہ شہر ہے جو دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ شہر رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت اور پھر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کا حسین سنگم ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں ایشیا اور یورپ ملتے ہیں، جہاں 2 تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار بھی یہاں پر ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن بٹن۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ اس حدیث میں بیان کیے گئے لشکر کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ یزید بن معاویہ کا لشکر تھا اور کچھ کے نزدیک یہ سلطان محمد فاتح کا لشکر تھا، کیونکہ سلطان محمد فاتح ہی وہ شخص تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ واللہ عالم۔ یہ حدیث مبارکہ سن کر حضرت ابو ایوب انصاری اس خوش نصیب لشکر کا حصہ بننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ جب امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے شدت اختیار کی اور محسوس ہوا کہ اب آخری وقت آ پہنچا ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ ان کے وصال کے بعد ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی آغاز سے انجام تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزری۔ ان کا اختتام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوا۔ اس کے بعد بھی بہت سے مسلمان حکمرانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کی کوششیں کی۔ 700 سال بعد یہ عظیم سعادت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ 21 سالہ سلطان محمد فاتح عظیم ترک حکمران سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ نبی کی بشارت کو پورا کرنے کا عزم کیا اور اپنی فوج کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ اپنے دشمن بازنطینیوں کا ایک ماہر اسلحہ ساز جس کا نام اربان تھا اور اس کا تعلق ہنگری سے تھا، اسے بلوایا اور منہ مانگے معاوضے پر بہترین توپیں اور گولہ بارود بنانے پر مامور کیا۔ حملے کے لیے 300 جنگی جہاز تیار کیے اور 70,000 فوج لے کر اس وقت کے دنیا کے ناقابل تسخیر شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے یورپ کے سارے حکمرانوں نے اپنی اپنی فوجیں اور بحری جہاز قسطنطنیہ پہنچا دیے۔ سلطان محمد فاتح نے 40 روز تک شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ شہر کی فصیل توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک سرنگ کھود کر فصیل کے اندر پہنچنے کی کوشش کی مگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ سمندر کے راستے گولڈن ہارن کے اندر بحری جہاز داخل کرنے کی کوشش کی مگر کیسر قسطنطنیہ نے گولڈن ہارن میں سمندر کی جانب بندرگاہ کے دہانے پر ایک بھاری لوہے کی زنجیر اس طرح باندھی تھی کہ کوئی جہاز اندر داخل نہ ہو سکے۔ سلطان کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ممکن نہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ واپس چلا جائے، مگر سلطان محمد فاتح ہر قیمت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ناقابل یقین تدبیر پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بھی ان کو توڑنے میں ناکام رہی۔ قلعے کی دیواروں کا کمزور حصہ سمندر کی جانب تھا، لیکن بندرگاہ کو بند کرنے کی وجہ سے بحری جہاز اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ قسطنطنیہ کی بندرگاہ کے چاروں اطراف میں پہاڑ تھے اور واحد داخلی راستے کو زنجیروں سے بند کر دیا گیا تھا۔
अब सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास एक ही हल था कि बहरी जहाज़ों को उठाकर पहाड़ के ऊपर लेके जाए और दूसरी जानब समंदर में उतार ले। जो उस जमाने में करना तो दरकिनार, सोचने वाले को भी मजजूब समझा जाता। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फैसला किया कि वो यही करेगा, यानी जहाज़ों को उठाकर पहाड़ के ऊपर लेके जाएगा और दूसरी जानब समंदर में उतार देगा। बासफोरस के पहाड़ों के साथ एक वसी और घना जंगल था। इस जंगल से हजारों दरख्तों को काटा गया और सैकड़ों जानवरों को ज़िबा करके इनकी चर्बी उन दरख्तों के तनों और तख्तों पर लगाकर खूब चिकना किया गया। फिर खुश्की पर दरख्तों के तने रखकर उन पर चर्बी से चिकने किए गए तख्ते रखे गए और उन पर बहरी जहाज रखकर उनको रस्सों की मदद से पहाड़ के ऊपर खींचा गया और फिर दूसरी जानब कुस्तुनतुनिया शहर के साथ समंदर में उतार दिया गया। सुबह जब शहर वाले उठे तो तुर्कों के बहरी जहाज अपने सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए और हिम्मत हार गए। 29 मई 1453 की शाम सुल्तान मोहम्मद फातेह बजंतीनी दारुल हुकूमत इस्तांबुल में एक फातेह की हैसियत से दाखिल हुए। नामवर मोरस एडवर्ड गिब्बन ने इस फतह को एक मौजज़ा करार दिया। मुसलमानों की तारीख में इस्तांबुल की फतह एक तारीखी कामयाबी समझी जाती है। इस कामयाबी से यूरोप में इस्लाम के दाखिले की राह खुल गई और ये एक 21 साला मुस्लिम नौजवान का अज़म ही था कि बजंतीनी सल्तनत का खात्मा हुआ और आज इस्तांबुल की फ़ज़ाएँ अजानों की आवाज़ से गूंज रही हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह आज तुर्क कौम के एक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। सुल्तान एक इंतहाई वसीउल क़ल्ब हुक्मरान थे। फतह के बाद शहर में मौजूद तमाम ईसाई शहरियों को अमान दे दी गई और जब यूरोप में यहूदियों पर मज़ालम का सिलसिला शुरू हुआ और वह दर बदर होने पर मजबूर हुए तो सुल्तान फातेह ने इन यहूदियों को तुर्की में पनाह दी। नस्ल कशी के शिकार यहूदियों के लिए सल्तनत उस्मानिया ने अपने दरवाजे खोलकर जिस रवादारी का मुजाहरा किया वो हमारे लिए एक सबक है, क्योंकि आज गैर मुस्लिम तो एक तरफ, मुसलमान सिर्फ मसलक और फ़िरके की बुनियाद पर एक दूसरे के गले काटने में मसरूफ़ हैं। तंग नज़री, मज़हब के नाम पर अदम बर्दाश्त और दहशतगर्दी हमारी पहचान बन चुकी है, मगर इसका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है और ना हमारी शानदार तारीख से। हमारा माजी और हमारा विरसा तो हज़रत अबू अयूब अंसारी जैसे सहाबा और सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसे हुक्मरान हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और जिनकी ज़िंदगी तमाम मुस्लिम नौजवानों के लिए एक मिसाल है। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का असली अमली नमूना, जिसने हमें सल्तनत उस्मानिया जैसी शानदार हुकूमत और इस्तांबुल जैसा आलीशान शहर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। टिल देन द नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर एंड गुड बाय।